محسن داور صاحب پلیز. چلو وہ نیکسٹ کریں گے. جی ٹھیک. بہت شکریہ جناب اسپیکر. میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنے پشتو کے ایک شعر سے کرتا ہوں تاکہ ہمارے ان ساتھیوں کو ذرا اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ زما تڑلی لاس استاد درنی درنی سپیڑے یو ورځ خو به جانانه دا حساب کې راولم. ٹرانسلیشن میں شاید ٹرانسلیشن کے ساتھ انصاف نہ کر سکوں لیکن اتنا کہوں گا کہ جو میرے باندھے ہوئے ہاتھ اور آپ لوگوں کے جو باری باری تپڑ ہیں ایک وقت آئے کہ انشاءاللہ کہ ان سب چیزوں کا حساب ہوگا. جناب اسپیکر جب ایک ریاست اور اس کے ایک مخصوص ایریا میں مخصوص علاقے میں رہنے والے عوام کے درمیان تعلق اس نہج پر پہنچ جائے کہ ریاست قتل بھی کرے تشدد بھی کرے اور پھر بجائے کسی ندامت یا پشیمانی کے الٹا مورد الزام بھی ان مقتولین کو ٹھہرائے, الٹا جیلوں میں بھی ان مقتولین کو ٹھہرائے, ان زخمیوں کو ٹھہرائے, ان مقتولین کو ٹھہرائے, ایف آئی آر بھی پھر ان لوگوں پر کاٹے. تو جناب اسپیکر پھر ان لوگوں کے ذہنوں میں جو ایک تاثر کافی عرصے سے ایک احساس محرومی کا ایک تاثر ان کے ذہنوں میں موجود رہا ہے کہ شاید اور وہ تاثر کہ شاید یہ ریاست ہماری اپنی ریاست نہیں ہے, یہ ریاست ہم برابر کے شہریوں کے حقوق نہیں دیتی, یہ ہمیں اپنے شہریوں کے جیسے نہیں بلکہ اپنے غلاموں جیسے ٹریٹ کرتی ہے. یہ تاثر پر مزید پیوست اور پختہ ہو جاتا ہے. جناب اسپیکر واقعے کی ڈیٹیل بیان کرنے سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا اپوزیشن کی تمام جماعتوں کا, تمام سیاسی قائدین کا. میرے پاس الفاظ نہیں ہے جس سے میں شکریہ ادا کر سکوں محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جنہوں نے ہر جلسے میں ہر سپیچ میں ہمارا ذکر کیا. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اور تمام پیپل پارٹی کے قائدین کا میں مشکور ہوں, پاکستان مسلم لیگ نون کی تمام قیادت کا, شاہد حقان آبادی صاحب کا خصوصاً جنہوں نے انکار کر دیا تھا کہ جب تک سب کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوں گے میں اس وقت تک ہاؤس میں نہیں آؤں گا. ہم ان کے بھی مشکور ہیں. ہم عوامی نیشنل پارٹی کی پوری قیادت کا ہم مشکور ہیں, پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے پوری قیادت کا ہم مشکور ہیں, بلوچستان نیشنل پارٹی کے جناب اختر مینگل صاحب کو اور ان کی پوری پارٹی کا, جمعیت علماء اسلام کی پوری قیادت کا, تمام ممبران کا جنہوں نے ہمارے لیے آواز اٹھائی. ساتھ ہی ساتھ اور جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں, جتنے بھی سیاسی قائدین ہیں, میں معذرت خواہ ہوں اگر کسی کا نام میں بھول گیا ہوں. سول سوسائٹی کے جو ساتھی تھے, سوشل میڈیا پر جتنوں نے سپورٹ کیا, جنہوں نے بھی سپورٹ کیا, ہم ان کے انتہائی مشکور ہے کہ اتنے سخت وقت میں بھی انہوں نے ہمارے لیے آواز اٹھائی اور حق کا ساتھ دیا. جناب اسپیکر میری بات سنو, آپ لوگ ون سائیڈڈ بولتے رہے ہمیں موقف تو ان کو بھی ذرا سمجھائے کہ جناب اسپیکر 25 مئی کی شام ہمیں اطلاع ملی کہ شمالی وزیرستان کی تحصیل دتخیل کے گاؤں ڈوگا مچا میں ایک واقعہ ہوا ہے اور وہاں پر سرچ آپریشن کے دوران ایک خاتون پر تشدد ہوا ہے اور چند افراد کو وہاں پر سیکیورٹی فورسز اٹھا کر لے گئی ہیں.
جس کے جواب میں وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے خڑ کمر چیک پوسٹ پر. جب ہمیں اطلاع ملی انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ یہاں پہنچے کیونکہ یہ ایک دفعہ نہیں بار بار ہو رہا ہے, اور بار بار جب بھی یہ واقعات ہوتے ہیں ہمیشہ جب علاقے کے معاہدین وہاں سے مذاکرات کرتے تو ان کے ساتھ اس بات پر ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ آئندہ اگر ہم کوئی سرچ آپریشن کریں گے تو ہم علاقے کے معاہدین کو اپنے ساتھ لے کر کسی گھر کے اندر جائیں گے, یا وہاں پر جو پولیٹیکل انتظامیہ ہے, جو پولیٹیکل محررز ہے, ان کو ہم اپنے ساتھ لے کر ہم اندر جائیں گے. لیکن بار بار اس چیز کی وائلیشن ہوئی ہے, ابھی بھی ہو رہی ہے, چند دن پہلے پینوام میں بھی ہوئی ہے. تو اس پر احتجاج ہو رہا تھا. ہم سحری کے بعد پشاور سے نکلے, وہاں پر جب ہم صبح پہنچے احتجاج جاری تھا, لوگ وہاں پر جمع تھے. ہم جب پہلے بیریئر پر پہنچے تو ہمیں روکا گیا کہ آپ لوگ آگے نہیں جا سکتے. ہم نے کہا کہ ہم یہاں کے الیکٹڈ نمائندے تھے, ہمیں جانے دو, ان کی بات سن لیں تو ان کے بعد پھر ہم آپ سے بات کریں گے کہ یار اس مسئلے کو ہم نے کس طریقے سے حل کرنا ہے. ہم وہاں پر گئے, وہاں پر جو ساتھی ہمارے تھے انہوں نے ہمیں ہار پہلایا, ہمیں خوش آمدید کہا. ہم نے وہ پہلا بیریئر کراس کیا, پھر اس کے بعد دوسرے بیریئر پر پھر ہمیں روکنے کی کوشش کی. ہم نے وہ دوسرا بیریئر بھی ان سے کہا کہ بھائی ہمیں آگے جانے دو, ان سے بات کر دے دو. جب بات ہوگی اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے ہم آئیں گے, مذاکرات کریں گے, آپ کے جو افسران ہیں ان سے بات کریں گے کہ بھائی اس مسئلے کو ہم کس طرح ہم نے حل کرنا ہے, یا ان کے جو مطالبات ہیں ان کو آپ نے کس طرح حل کرنا ہے. جیسے ہی ہم دوسرا بیریئر ہم نے کراس کیا, ساتھیوں نے ہمیں خوش آمدید کیا, ہمارے حق میں نعرے لگائے, تو پیچھے سے فائرنگ شروع ہوئی. اور انیشیلی ہم بھی چونکہ ہمارا پیچھے سے فائرنگ شروع ہوئی, ہم سامنے دیکھ رہے تو میرا اندازہ یہ تھا کہ یہ فائرنگ ہوائی فائرنگ ہے, اور یہ صرف اس کراؤڈ کو ڈسپرس کرنے کے لیے یہ فائرنگ کی گئی ہے. لیکن جب آس پاس لوگوں کو گرتے ہوئے ہم نے دیکھا, وہ خون بہتے ہوئے ہم نے دیکھا, تو پھر اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ اسٹریٹ فائرنگ ہو رہی ہے. تو جناب اسپیکر اس فائرنگ کے نتیجے میں ہمارے 15 ساتھی اسی وقت شہید ہوئے, اسی موقع پر شہید ہوئے. Please continue. وہ اسی موقع پر شہید ہوئے. Please. شہید ہوئے اور 40 سے زیادہ زخمی ہوئے. اس کے بعد ہم نے وہاں پر احتجاج شروع کیا. علی وزیر صاحب کو اسی وقت موقع پر گرفتار کیا گیا. تو اس کے بعد جب ہم نے احتجاج شروع کیا, 4 دن تک ہم نے وہاں پر احتجاج کیا. پورے شمالی وزیرستان میں کرفیو نافذ تھی. اکراس دا کنٹری پی ٹی ایم کے اراکین پر کریک ڈاؤن شروع ہوا. کسی کو 3 MPO میں اٹھا رہے ہیں, کسی کو دہشت گردی کے مقدمات میں اٹھا رہے ہیں. تو جناب اسپیکر, پھر جب 4 دن کے بعد پورے میرے گاؤں کا بھی محاصرہ کر لیا گیا اور مزید تشدد کا خدشہ تھا, مزید ہلاکتوں کا خدشہ تھا, پھر میں نے اپنے آپ کو CTD پولیس کے حوالے کیا. کیس عدالت میں چلا, اور اس کے بعد ہماری ہائی کورٹ سے ضمانت ہوئی. اب جناب اسپیکر, ایک الزام پھر اس کے بعد ہمارے اوپر لگا کہ ہم نے حملہ کیا ہے. حقائق یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 15 ساتھی شہید ہوئے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان کا FIR کس کے خلاف کٹا ہے؟ وہ جو 40 ہمارے ساتھی زخمی ہوئے ہیں, 46 ہمارے ساتھی زخمی ہوئے ہیں, ان کا FIR کس کے اگینسٹ کٹا ہے؟ یہ میرے پاس لسٹ ہے ان ساتھیوں کی جو اسی وقت اسی موقع پر شہید ہوئے ہیں. ثناء اللہ, مدعوف خان, چنرائی, غنی خان, گلباری خان, بلال, بخت اللہ, نیاز بت خان, صادق خان, بلاور خان, ناصر, بہرام خان, محمد سلیم, رفیع اللہ, اور ایک ہمارا ساتھی پھر بعد میں اسپتال میں شہید ہوا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ ان کے FIR کس کے خلاف کٹی ہے؟ ہمارے اوپر تو یہ الزام تھا نا کہ آپ نے سیکیورٹی فورسز کے بندوں کو مارا ہے, سیکیورٹی فورسز کے بندوں کو آپ نے زخمی کیا ہے. ہم پہ تو FIR کٹی, ہم نے تو عدالتوں کو فیس کیا. لیکن ہمارے جو ساتھی وہاں پر شہید ہوئے, ان کے FIR کس کے خلاف کٹی؟ یہ سوالات ہم اگر یہاں اس ہمیں جواب دے سکے تو ہم یہ سوالات. دوسری بات, ہمارے اوپر یہ الزام لگا کہ ہم نے گولیاں چلائی, ہم نے لوگوں کو مارا ہے.
جناب اسپیکر اس ہاؤس میں میں چیلنج دیتا ہوں محسن داوڑ اور علی وزیر پر کوئی ایک بھی گولی ثابت کر دے تو ہمیں اس ڈی چوک میں پھانسی دی جائے، ہمیں اس ڈی چوک میں پھانسی دی جائے. لیکن انصاف کے طلبگار ہم بھی ہیں، انصاف کے طلبگار ہم بھی ہیں کہ جو ساتھی وہاں پر شہید ہوئے ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے. میں واقعے کے بعد جو ریئیکشن دیکھا گیا مختلف حلقوں کی جانب سے، میں اس پر تھوڑی بات ضرور کروں گا. میں سب سے پہلے جناب اسپیکر میڈیا کی بات کروں گا. میں میڈیا نے جو کردار اس پورے عمل میں ادا کیا میں اس سے بہت زیادہ مایوس ہوا ہوں. میں جب میڈیا کی بات کرتا ہوں تو میڈیا سے میرے یہ بھائی نہیں ہے، میڈیا سے مراد میرے یہ بھائی نہیں ہے جو بذات خود اس کارپوریٹ میڈیا کے جبر کا شکار ہے. میرا ان ساتھیوں سے میں مخاطب نہیں ہوں، میں مخاطب ان چینلز مالکان سے ہوں، ان میڈیا سینٹرز کے مالکان سے ہوں جو ہر دن اپنا ایمان بھی بیچتے ہیں اور ان کو شرم بھی نہیں آتی، ان کو شرم بھی محسوس نہیں ہوتی. ہماری مدعا سننے کے لیے یا اس کو اس پورے پاکستان تک پہنچانے کے لیے کوئی نہیں تھا، اور انٹرنیشنل میڈیا پر بھی پریشر لانے کی کوشش کی گئی کہ ہماری آواز دنیا تک نہ پہنچے. کچھ یہاں پر اس کے بعد ہاؤس میں اس پر ڈیبیٹ ہوئی، حکومت کی طرف سے کچھ بیانات آئے، ایک وفاقی وزیر صاحب کی طرف سے جو اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارے اوپر تو جیل کے اندر ریڈیو اخبار وغیرہ سب چیز پر پابندی تھی، لیکن جب ہماری ملاقات اپنی فیملی کی آتی تھی تو ہمیں پورے ہفتے کی رویداد وہ بتاتے تھے. گرفتاری کے بعد ہم جب کسٹڈی میں تھے تو وہاں پر ایک آئی ڈی اٹیک ہوا جس میں کچھ فوجی افسران کی ہلاکتیں ہوئی، جس میں کچھ فوجی افسران جاں بحق ہوئے. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں جیل میں پڑا ہوا ہوں اور اس کی ایف آئی آر بھی ہمارے اوپر کٹی، شہید ہوئے، چلو شہید ہوئے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، ذرا ٹھیک ہے، بالکل آگے جاتے ہیں، صحیح ہے. اس کے بعد اس واردات کی ایف آئی آر بھی ہمارے اوپر کٹی. تو جناب اسپیکر، ان کو اس آئی ڈی اٹیک سے اڑانے والے وہی لوگ ہیں جن کو آپ پشاور میں دفتر دیا کرتے تھے. ذرا تھوڑی جرأت دکھاؤ اور جو اصلی مجرم ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹو. یہ حقائق سے کب تک منہ چھپائیں گے آپ لوگ؟ کب تک حقائق سے منہ چھپاتے رہیں گے؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مذاکرات کے لیے اپنی طرف سے موجودہ وزیر اعظم صاحب جناب عمران خان کا نام تجویز کیا تھا کہ ہماری طرف سے یہ ڈائلاگ کریں گے. وہ لوگ جب حملہ کرتے ہیں تو اس کی ایف آئی آر ہمارے اوپر کٹتی ہے. ہم وکٹمز ہیں انہی لوگوں کے ہیں. ہم جنگ کے خلاف نکلے ہیں، ہم تشدد کے خلاف نکلے ہیں. ان دہشت گردوں نے لیکن ان دہشت گردوں کو پھر بنایا کس نے ہے؟ یہ میں خود کہوں گا تو شاید غداری کا فتویٰ لگے. میں خود اگر کچھ کہوں گا کہ ان دہشت گردوں کو کس نے بنایا تو شاید میرے اوپر ایک دوسرا دہشت گردی کا مقدمہ قائم ہو. لیکن یہ جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ القاعدہ کو بھی ہم نے بنایا ہے، دہشت گردوں کو بھی ہم نے بنایا ہے. تو جناب اسپیکر، میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان دہشت گردوں نے جناب اسپیکر پھر میں یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ ان دہشت گردوں نے جو ہزاروں وائنڈ اپ کریں پلیز. جناب اسپیکر تھوڑا سا تو گزارا کر لیں. وائنڈ اپ کریں پلیز. نہیں، وائنڈ اپ کرنے کی بات نہیں ہے جناب اسپیکر. 4 مہینے جناب اسپیکر میں نے پروڈکشن آرڈر والا گلہ بھی کیا بھی نہیں ہے. ہم نے 4 مہینے اس موقع کا انتظار کیا. نو کراس ٹاک پلیز. گزارا کرو، سننے دو بھائی، سننے دو پلیز، نو کراس ٹاک. جناب اسپیکر،
وہ جو اس پوری جنگ میں ان فوجی جوانوں نے شہادت دی تو اس کا انصاف کس سے لیا جائے جب وہ خود ہی مان رہے ہیں ابھی کہ بھائی ان کو ہم نے ٹرین کیا ہے. جو عوام مرے, جو خودکش دھماکے ہوئے ہیں, جو قبائلی مشران مرے ہیں, جو سیاسی قائدین مرے ہیں, شہید ہوئے ہیں, جو سیاسی ورکرز شہید ہوئے ہیں, ان کا خون, ان کا انصاف ہم کس سے لیں؟ یہ جب وزیر اعظم صاحب آئیں گے تو میرے خیال میں ان تمام باتوں کا جواب وہ قوم کو دیں گے. یہاں پر ہماری غیر موجودگی میں کچھ وفاقی وزراء کی طرف سے بھی کچھ بیانات آئے ہیں. ایک بیان پارلیمنٹ سے باہر ایک وفاقی وزیر صاحب نے کہا جو ہم تک پر پہنچا. ایک وزیر صاحب سے کہیں پر میڈیا نے یہ پوچھا کہ آپ ان کا پروڈکشن آرڈر, تو انہوں نے کہا پروڈکشن آرڈر قانون کے مطابق ہوگا لیکن ان کی اس ریاست کے ساتھ وفاداری مشکوک ہے. ہم مزید اس ریاست سے وفاداری کی سرٹیفکیٹ لینے والے نہیں ہیں. ریاست پاکستان نے اب ہم سے اپنی وفاداری شو کرنی ہوگی. یہ پچھلے 40 سال سے اور ان تمام حقائق کو اب لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, یہ حقائق اب پاکستان کے موجودہ آرمی چیف نے خود ایک کانفرنس میں رشیا میں کہا تھا کہ 40 سال پہلے جو بویا گیا تھا اس کو ہم کاٹ رہے ہیں. تو 40 سال پہلے جو بویا گیا تھا اس کا شکار کون ہوا ہے؟ 40 سال پہلے امریکی مفادات کے لیے یہاں پر جو جنگی ذہنیت بنائی گئی اس کا شکار کون ہوا؟ جو فصل بوئی گئی اس کا شکار کون ہوا؟ جو ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور ہمارے کریکولم جو امریکہ کی یونیورسٹیوں سے بن کر آتا تھا اس کا شکار کون ہوا؟ پوری ایک ہماری نسل کو, پوری پختونوں کی ایک پوری نسل کو اپنی جنگی مقاصد کے لیے اس ریاست استعمال کیا تاکہ جنونی پیدا ہو, اور وہ جو جہادی پروڈکٹ ہے, وہ جو امریکہ کی جنگ ہے, اس کے لیے ان کو استعمال کرنے میں ان کو آسانی ہو. تو وفاداری یہ ہوتی ہے وفاداری کہ 9/11 کے بعد پوری دنیا کے دہشت گرد وہاں پر آ کر بس جائے اور پھر وہ دہشت گرد ہمیں مارے, اور انہی دہشت گردوں نے پھر ان فوجی جوانوں کو بھی شہید کیا ہے جن کی شہادت کے پیچھے کچھ پالیسی ساز چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہوتی ہے وفاداری, یہ ہوتا ہے اپنی عوام کے ساتھ تعلق, یہ ہوتے ہیں اپنے عوام کے ساتھ انصاف. پھر اس کے بعد جس طریقے سے آپریشن ہوئے, پھر آپریشن جن لوگوں کے خلاف ہوئے, جناب اسپیکر میں نے تو اسی ہاؤس میں ایک سوال جمع کیا تھا, وہ منسٹری آف انٹیریئر ڈیفنس کے پاس بھیج رہے تھے, ڈیفنس انٹیریئر کے پاس بھیج رہے تھے. میں نے صرف یہ پوچھا تھا کہ ضرب عصب کے دوران جو دہشت گرد ہلاک ہوئے ہمیں ان کی لسٹ دی جائے. وہ ہمیں پرووائڈ نہیں. شکریہ جناب اسپیکر پلیز وائنڈ اپ. میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. تھوڑا پلیز. ہم انہی دہشت گردوں کے خلاف ایکشن کا مطالبہ کرتے تھے. ہم یہ کیا کہیں, ایک اور وفاقی وزیر صاحب نے کچھ کہا کہ بھائی یہ پتہ نہیں NDS ہے, پتہ نہیں افغانستان ہے, کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. مراد سعید صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کسی امتیاز وزیر صاحب کا نام لیا کہ وہ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق تھا. امتیاز وزیر صاحب, جناب اسپیکر, میں بھی پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ممبر رہ چکا ہوں, وہ بھی پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ممبر رہ چکے ہیں. جس طرح بلدیو کمار ابھی ہندوستان میں جا کر یہ سٹیٹمنٹس دیتا ہے کہ وہاں پر پاکستان میں اقلیتوں پر تشدد ہوتا ہے اور پوری تحریک انصاف اس کو ڈس اون کر دیتی ہے.